اسلام میں منانا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا ہوتا ہے۔ لوگ منانے کو دین سمجھنے لگے۔ منانا تو بڑا آسان ہے، تھوڑی دیر کے لیے نقل کر لو بس منا لیا گیا، لیکن بنانے میں قیمت صرف ہوتی ہے، زندگی بدلتی ہے، اور عمریں اور صدیاں گزر جاتی ہے شاہ دل بنانے میں۔ بننا اصل مسئلہ تھا۔ صحابہ تو بنے تھے، انہوں نے کوئی تاریخ نہیں بنائی، اپنی طرف سے باتیں کرنا، اللہ کو جواب دیں گے۔ اسلام میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کو ایک محترم دن کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا، اس میں اسلام کے قواعد، ضوابط، احکام، اصول، فروع، ان کا انضباط ہونے لگا۔ شراب کی سزا، زنا کی سزا، قذف تہمت کی سزا، اس پر صحابہ کے اجتماع کروائے۔ آپ صاحب رسول پیغمبر کے شاگرد ہو، فیصلہ کرو دو ٹوک، تاکہ آگے آنے والوں کو آسانیاں ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ ہماری تاریخ کیا ہوگی اور ہمارا سال کیا کہلائے گا، اور ہمارا پہلا مہینہ کون سا ہوگا۔ روح المانی میں ہے کہ بہت سارے ایام اور تواریخ سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک دن وہ بھی تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور جس مہینے میں وہ دن ہے وہ مہینہ بھی بڑا محترم ہے، جس سال میں وہ مہینہ ہے وہ بھی محترم ہے، جس کو یوم الولاد کہتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی تھا جس میں پیغمبر کو غار حرا میں پہلی مرتبہ جبریل آیا، اور 3 دفعہ آپ کو سینے سے ملایا اور بیچا، اور 4تھی مرتبہ آپ کی زبان مبارک پر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ بھی ایک دن تھا، نزول وحی، بدء الوحی، بدائے وحی، آگے جا کے اسلام شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ بھی تھا ہجرت سے 2 سال پہلے، علی التحقیق، یعنی نبوت کا 11واں سال، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر یاد کیا۔ تفسیر اور حدیث کے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ ابو طالب آپ کا بہت ساتھ دیتا تھا، باوجود یہ کہ وہ ایمان نہیں لایا، لیکن ساتھ دینے میں بڑا مخلص رہا ہے، وہ مر گیا۔ اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، جنہیں اللہ نے آپ کی نبوت اور وحی کی تائید کے لیے چنا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی دنیاوی تکالیف دور کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کی تنگ دستی کا علاج مالدار عورت کے ذریعے کیا، وہ نکاح میں آئی اور پریشانیاں دور ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ مالدار بیوی مسکین خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اس کا حق ویسے ہی مال میں ہے، کھانا پینا ضروریات پوری کرے گا۔ اور ائمہ نے اس پر غور نہیں کیا تو انہوں نے اجازت دے دی کہ خاوند مستقل مالک ہے اور بیوی مستقل مالک ہے، ایک کے مال سے دوسرا غنی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں امت میں صحابہ کے بعد قرآن سمجھنے کا سب سے بڑا ماہر امام ابو حنیفہ ہے۔ ان کی نظر اس آیت پر بھی تھی، اور نے کہا نہیں، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو باوجود تنگ دستی کے زکوٰۃ نہ دے،
اس کے ضروریات غیر زکوٰۃ سے پورا کرے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. غور کر لیا جائے تو کتنی بڑی بات کہی ہے. اگر یہ جائز ہو جاتی تو کوئی ظالم مورخ زندیق ملحد وہ یہ لکھتا کہ خدیجۃ الکبریٰ کی زکوٰۃ سے آپ پل دے دیں. لیکن امام اعظم نے کہا کہ نہ، بس وہ آپ کے نکاح میں آئی اور اللہ رب العالمین نے آپ پر دولت کے دروازے کھولے جتنی تبلیغ کو چاہیے تھی. مال اور دولت اس قدر سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہے اور ذوالقرنین کی وجاہت ہے جس سے دین کا تحفظ رہے اور اہل دین بے پردہ نہ ہو جائے. بہت زیادہ ہونا کہ پھر میں مارکیٹوں میں کھڑا رہوں اور بینکوں کے سامنے بیٹھا رہوں، ایسے مال پلانا، تو ایسے مال اللہ تعالیٰ نسلوں میں بھی کسی کو نہ دے جس کی ہم غلامی کریں. مال وہ ہو جس سے ہم محفوظ رہیں.